اللہ کے نبی زندہ ہے، اللہ کے نبی زندہ ہے۔ ایک طرف تو نبی کہتے ہیں کہ نبی سارے زندہ ہیں، اور وہ بھی کہتا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ وہ کہتا ہے نبی کچھ نہیں سنتے، ہم کہتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت بے لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہاں کانو لالے کرامات بے لاکھوں سلام۔ یہ ہمارا عقیدہ بہرحال ہمارے آج کی رات میں جب سارے لوگ اپنی مغفرت کی دعا کر رہے ہو نا، تو کم سے کم اپنے مرحومین ماں باپ کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر لو۔ اپنے جو قبرستانوں میں ہیں، آپ کے بھائی ہیں، بہن ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر لو، انہیں مت بھولو۔ کیونکہ جب ایک ماں باپ دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں نا، اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ماں باپ قبرستان میں، بہت سارے لوگ ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں۔ یارو پوچھو ان لوگوں سے ماں کی اہمیت، باپ کا قدر، ان لوگوں سے پوچھو جن کے باپ دنیا میں نہ ہو، جن کے ماں دنیا میں نہ ہو، ان سے پوچھو کہ ماں کیا ہوتی ہے، باپ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں انسان بوڑھا بھی ہو جائے، ہر قدم پر باپ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اب انسان بوڑھا بھی ہو جائے لیکن ہر جگہ پر ماں کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر یاد رکھو، باپ کے انتقال کے بعد نہ باپ کا پیار تمہیں کوئی دے سکتا ہے، ماں کے انتقال کے بعد نہ ماں کی شفقت تمہیں کوئی دے سکتا ہے۔ یہ واحد باپ ہے جس نے تمہارے راستے سے کانٹے کو ہٹایا ہے، یہ واحد ماں ہے جس نے تمہیں وہ پیار دیا ہے، پھر تیسرا وہ پیار کوئی آپ کو نہیں دے سکتا ہے۔ ماں کے انتقال کے بعد اگر دنیا تمہارے ماں کا مقام لینا چاہے تو دنیا تمہاری ماں کا مقام نہیں لے سکتی ہے۔ وہ شان، وہ شوکت تمہیں نہیں دے سکتی ہے، وہ عزت و مرتبہ تمہیں نہیں دے سکتی ہے جو تمہاری ماں نے تنہا تمہیں دے دیا، جو تمہاری ماں نے تنہا تمہیں دیا ہے۔ اور وہ عزت، وہ شان، وہ دلال دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں دے سکتی ہے جو تنہا تمہارے باپ نے تمہیں دیا ہے۔ اور اس باپ کو انتقال کے بعد یہ انسان کتنا بے رحم ہے، کتنا مطلبی ہے انسان، کہ جس باپ نے کندھے پر بیٹھا کر کے دنیا دکھا دیا ہو، جس باپ نے انگلی پکڑ کے شہر دکھا دیا ہو، جس باپ نے بولنے کی تمیز دے دیا ہو، مرنے کے بعد اس باپ کی قبر پر یہ ہمارا نوجوان سال بھر نہیں جاتا ہے۔ اگر شب برات نہ آ جائے یا کوئی ایسا موقع نہ آ جائے، کوئی میت نہ ہو جائے، تو قبرستان میں قدم نہیں رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ باپ جس کو ہم نے 9 من مٹی کے نیچے دفن کر دیا، کیا تمہارا باپ یہ تمنا نہیں کرتا قبر سے کہ میرا بیٹا ہے کبھی آئے گا، میرا بیٹا دنیا میں میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے؟ یاد رکھو پیارے، ہر مردے کی یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ کوئی میرا گھر والا میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے، کوئی میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے، مغفرت کی دعا کر دے۔ لیکن اسے اور تاش سے فرصت نہیں ہے، شراب سے فرصت نہیں، جھگڑوں سے فرصت نہیں ہے، فساد سے فرصت نہیں ہے، اسے اپنی بیوی سے محبت سے فرصت نہیں ہے۔ یہ اپنے باپ کو 9 من مٹی میں دفن کرنے کے بعد، ماں کو 9 من مٹی میں دبانے کے بعد بھی کبھی اس نے کبھی یاد نہیں کیا کہ میرا باپ کس حالت میں ہوگا، ماں قبر میں کس حال میں ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں پیارے، دنیا کی محبتیں ایک طرف ہو، ماں کی ممتا ایک طرف ہو تو دنیا کی محبت کم پڑ جائے گی، لیکن ماں کی محبت ساری محبتوں پر بھاری ہے۔ باپ کا پیار۔ آج نوجوانوں کی ایک عادت میں دیکھتا ہوں، سدھارو اس عادت کو۔ آج مکان بنا لیا نا تو مکان پہ لکھ دیا یہ میری ماں کی دعا ہے، اور پھر گاڑی لے لیا اس پہ لکھ دیا میری ماں کی دعا ہے، بنگلہ بنا لیا یہ میری ماں کی دعا ہے، اور کوئی فلیٹ لے لیا تو لکھ دیا میری ماں کی دعا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یارو، کیوں اپنے باپ کو شرمندہ کرتے ہو؟ کیا اپنے باپ سے کوئی دشمنی تم نے ادا کیا ہے؟ یقین جانو ماں کی دعا لینا یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن ساتھ میں کم سے کم باپ کی بھی دعا لے لو۔ اگر ماں جنت ہے تو جنت کی کنجی کا نام تمہارا باپ ہے، جنت کے دروازے کا نام تمہارا باپ ہے۔ اور سنو، جب تمہاری ماں ایسی قبروں میں بیٹھ کر کے تمہیں اپنے پستان کا دودھ پلا رہی تھی تو تمہارا باپ تمہارے رزق کے لیے در در بھٹک رہا تھا، تمہارا باپ اس سڑکوں پر ننگے پیر چل رہا تھا، اور تمہارے باپ کے پیروں میں چھالے پڑ رہے تھے۔ وہ چھالے تمہیں کیوں نہیں دکھائی دے رہے ہیں؟ وہ پتھر کا پھوڑنا تمہیں کیوں نہیں دکھائی
دکھائی دے رہا ہے۔ یاد رکھو جو مقام مذہب اور مرتبہ ماں کا ایک طرف ہے تو باپ کا بھی مقام و مرتبہ ایک طرف ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ کیوں نہیں لکھتے ہو کہ میرے ماں باپ کی دعا ہے؟ یہ کیوں نہیں لکھتے ہو کہ میرے ماں باپ کا کرم ہے؟ ماں کی دعا صحیح ہے، یقیناً ماں کی دعا میں تاثیر ہے، تو باپ کہیں آپ کو تنہا تو نہیں چھوڑا تھا؟ اتنا لکھنے میں کیا ہے، اتنا کہنے میں کیا ہے؟ باپ کو تکلیف مت دو، باپ کو ماں باپ کو اب تک نہ کہو۔ انسان جب مر جاتا ہے، چاہے وہ میرا باپ ہو چاہے آپ کا باپ ہو، آج کی رات میں اگر جاگ رہے ہو تو پیغام لے لو اور اسی پیغام پر عمل کرو، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے۔ اس پیغام کو نوٹ کرو، جب انسان ہم میں سے کوئی مر جائے، روکب سے منصری سے نکل جائے، تو اپنی اولادوں پر 4 حق چھوڑتا ہے۔ کتنے حق؟ 4 حق اس کی اولاد پر، اس مرحوم والدین کے حقوق باقی رہتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے وہ 4 حق کیا ہے کسی کو معلوم؟ اور ان حقوق کو اگر آپ نہیں ادا کرو گے تو آپ رب کی پکڑ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ رب تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اسے آپ بچ پاؤ گے، اور میدان محشر وہ دن ہوگا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا، قطرے قطرے کا حساب لیا جائے گا، اور وہاں پر تم سے ہر چیز پوچھا جائے گا۔ اور آپ کے یہ 4 حقوق جو مرنے والے ماں باپ کے اولادوں پر عائد ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی میدان محشر میں پوچھا جائے گا۔ جب آپ کو حق معلوم ہی نہیں ہے تو پھر جواب کہاں سے معلوم ہوگا کہ 4 حق کیا کیا ہے؟ پہلا حق، ماں ہو یا باپ ہو، ان کے انتقال کے بعد اولاد پر یہ پہلا حق ہے کہ اس کی تجہیز، اس کی تدفین کی ذمہ داری ان کے اولاد پر آتی ہے۔ یعنی اس کی کفن، غسل، دفن، نماز جنازہ کی ذمہ داری ان کے اولاد پر آتی ہے۔ اور آج اگر ہمارے گھر پر ہمارے والد کا انتقال ہو جائے، آپ کی آبادی میں ہوگا ایسا، ہماری آبادی میں بھی ایسا ہے کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا نا تو پہلے انتقال ہوا، کفن بعد میں، پہلے مولانا کو بتاؤ کہاں ہے، نماز جنازہ پڑھنا ہے، مولانا کو بلاؤ کفن پھاڑنا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ مولانا صاحب کی، اس لیے کہ آپ تنخواہ دے رہے ہیں تو آپ کے غلام تو ہیں۔ یقین جانے مسلمانوں، یہ ذمہ داری اولاد کی ہے کہ اپنے باپ کو غسل دے کے کفن پہنائے، اور کفن پہنانے کے بعد نماز جنازہ کا اہم حق اس کی اولاد کا ہے کہ اس کی اولاد اپنے ماں یا باپ کی نماز جنازہ پڑھائے۔ اس میں کتنے اولاد ہیں؟ اس میں کتنی اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کی جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ اللہ عالم بالصواب، کوئی نہیں جو اپنے ماں باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے۔ پڑھانے کی بات الگ ہے، پڑھ نہیں سکتا ہے، یہ نماز جنازہ پڑھانے کی بات الگ ہے، نماز جنازہ پڑھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جنازہ کی دعا تک یاد نہیں ہے، نماز جنازہ کی نیت تک یاد نہیں ہے، نماز جنازہ میں جو دعا درود پڑھی جاتی ہے وہ یاد نہیں ہے، جو ثنا پڑھی جاتی ہے وہ یاد نہیں ہے۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، جب کسی دوسرے کے ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے تو ہم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے پیچھے ہاتھ باندھتے ہیں، نہ دعا پڑھتے ہیں، نہ ثنا پڑھتے ہیں، نہ دعائے میت پڑھتے ہیں، نہ درود پڑھتے ہیں، سیدھا کھڑے ہو کر کے پڑھتے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ آج کچھ لوگوں کو جب امام کھڑے ہوتے ہیں، حضرت نیت بتا دیجئے، حضرت نیت بتا دیجئے، جب جب نماز جنازہ ہو تب تب حضرت نیت بتائیے، حضرت نیت بتائیے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس قوم کو نماز جنازہ کی نیت تک یاد نہ ہو، وہ قوم کتنی ترقی کر لے گی، وہ قوم کتنی بلندی پر چلی جائے گی، وہ قوم کتنی بلندگی کو چھو لے گی۔ یاد رکھو، جس بیٹے کو نماز جنازہ کی نیت تک یاد نہ ہو، اپنے باپ کی جنازہ کیا خاک پڑھائے گا، اپنے ماں کی جنازہ کیا خاک پڑھائے گا؟ آؤ شریعی اصول سے پوچھتے ہیں، شریعت سے پوچھتے ہیں۔ پہلا حق، ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد پر کون سا حق عائد ہوتا ہے؟ تجہیز،
تدفین نماز جنازہ یہ ایک حق ہے۔ نماز جنازہ کا حق کس کو ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے، فقہ ہماری یہ کہتی ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے کا حق ولی اقرب کو ہے۔ یہ ولی اقرب کون ہوتے ہیں؟ اولاد ہوتی ہے۔ کون ہوتی ہے؟ اولاد ہے۔ مرنے والے کی اولاد نماز جنازہ پڑھائے، جو قرب والے ہیں، جو قربت والے ہیں، وہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ اب قرب والے میں اولاد میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو نماز جنازہ پڑھا سکے۔ اب کیا کرو گے؟ اب کیا کرو گے؟ اس کے بعد شرعی حکم یہ ہے کہ وہ پھر امام الحی یعنی محلے کا امام بعد میں آتا ہے، پہلے مرنے والے کے بیٹے، بھائی، پڑوسی کا حق ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ لیکن نماز جنازہ کا یہ پڑھانے کی بات تو الگ ہے، یہ صحیح ڈھنگ سے پڑھ نہیں پاتا ہے۔ یہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ اس کو نہیں معلوم ہے، وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہے، غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہے، نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، جنازے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اور کہتا مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، مسلمان پیٹے جا رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں نہ سنبھلوگے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اپنے آپ کو سنبھالو۔ اور شکوہ کرتے ہو، شکوہ کرتے ہو اماموں کی، شکوہ کرتے ہو علماء کی، شکوہ کرتے ہو مفتیان نظام کی، اس بنیاد پر جب تمہیں شریعت معلوم ہی نہیں ہے تو یہ اس کا کرم ہے جو آپ کو بتا دے، وہ بتا دے۔ اس کی کرم نوازی ہے کہ آپ کی نماز پڑھا رہا ہے، آپ کا جنازہ پڑھا رہا ہے، آپ کا فاتحہ کر رہا ہے، آپ کی قرآن خوانی کر رہا ہے، آپ کے بچوں کے کان میں آذان دے رہا ہے، آپ کے تعویذات بنا کر کے دے رہا ہے۔ اس کا بہت بڑا کرم ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے آپ پر۔ سنیے، یہ مت سمجھے کہ میرے گاؤں کے امام کے تعلق سے بولے نہیں، میں آپ کے گاؤں کے امام کے تعلق سے بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ہر جگہ کی بات میں کر رہا ہوں۔ پہلا حق نماز جنازہ، اگر اولاد نہ کرے اور نہ کروائے کسی سے تو گنہگار ہے۔ اس کے بعد دوسرا حق، آقا فرماتے استغفار۔ استغفار مانے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ بتائیے ان میں سے کتنے بچے ایسے ہیں کہ اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے باپ مرے ہوئے ماں اور باپ کے لیے دعائیں مغفرت یہ سال ثواب کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اگر کوئی موقع نہ آ جائے نا تو اپنے باپ کے نام سے قرآن خوانی کرانے والے آج بیٹے نہیں ہیں۔ دن بھر میں پھچ پھچ کر کے 500 روپے کی کھاتا ہے، 100 روپے کا پان کھانے والا، 50 روپے کی روز گھٹکا کھانے والا، 50 روپے کی چائے پینے والا، 100 دن بھر میں 100-150 روپیہ خرچ کر کے گھر آنے والا انسان جس کا باپ جب تک زندہ تھا اگر تم نکلتے تھے تو تمہارے جیب پر اس کی نگاہ ہوتی تھی، میرا بیٹا جا رہا ہے، یہ پیسہ رکھ لو تمہارے خرچ کا کام آئے گا، میرا بیٹا جا رہا ہے، تم دوستوں کے ساتھ گھومنے جا رہے تھے، تمہاری جیب میں تمہاری ماں 5 روپیہ ڈال دیتی تھی، 10 روپیہ ڈال دیتی تھی، تمہارا باپ ڈال دیتا تھا۔ میرا بچہ کسی کا چہرہ نہ دیکھے، میرا بچہ کسی کا منہ نہ دیکھنے پائے، اپنے آخر کسی کا بچہ تم سے اچھا لباس پہنا ہو، تمہارا باپ مزدوری کر کے لا کر کے تم کو اس سے بھی اچھا لباس دلوایا ہے، تمہارا باپ قبر میں تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہارے سارے ثواب کا انتظار کر رہا ہے، اور تم 200 روپے کا پان گٹکا چائے پی کر کے گھر پہ سو رہے ہو۔ باپ کی خبر نہیں ہے کہ میرے باپ کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے، میرے باپ کو بھی، میری ماں کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے۔ دوسرا حق استغفار ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ دوسرا حق استغفار، جب ہم میت کو دفن کرتے ہیں نا، ٹائم زیادہ ہو گیا کیا؟ دوسرا حق کیا ہے؟ استغفار۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جب تم دفن کر کے آؤ، میرے آقا فرماتے ہیں نا کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے نا، دفن اور دفن کر کے جب واپس لوٹتے ہیں تو میت کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سمندر میں ڈوب رہا ہو۔ کس چیز میں؟ سمندر میں ڈوب رہا ہو۔ پھر یا رسول اللہ اسے بچایا کیسے جائے؟
وہ چاہتا کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش دنیا میں کوئی میرا بیٹا ہوتا جو میرے لیے دعائیں مغفرت کرتا، کاش میرا بیٹا میرے لیے دعائیں مغفرت کرتا، کاش میری بیٹی میرے لیے دعائیں مغفرت کرتی، کاش میرا پڑوسی میرے لیے دعائیں مغفرت کر دیتا، کاش میرا رشتہ دار میرے لیے دعائیں مغفرت کر دیتا۔ لیکن بیٹے بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ باپ گھر سے چلا گیا تو بیٹی بھول گئی، اور باپ کا جنازہ ہو گیا تو بیٹا بھول گیا۔ ایسا نہیں، پڑھو قرآن پڑھو۔ آج کی رات آپ کو جو مانگو گے اپنے رب سے اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ میں تو مائل بکر ہوں، کوئی سائل بھی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہروئے منزل نہیں۔ آج کی رات میں اپنے رب سے مانگو، اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ سنیں اب جب سارے دلائل سے، 4 حقوق ہے، ٹائم میرے پاس نہیں ہے، یہ 2 آپ سن لیں۔ استغفار، دوسرا حق استغفار ہے، اور جب میت کو دفن کر دیا جائے تو ہمارا حق یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے استغفار کیا جائے، ایصال ثواب کیا جائے۔ اور ایصال ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ ایصال ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ ارے ہم نے کلمہ پڑھ دیا، کہہ دیا یا اللہ جو کلمہ میں نے پڑھا اس کا ثواب میری ماں کی روح کو پہنچے، میرے باپ کے روح کو پہنچے، تو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ ان کو فائدہ ملتا ہے قبر میں؟ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ آپ کے مطلب اعتبار سے عقیدہ ہمارا اہل سنت والجماعت کے ہیں، ہم ایک حرف بھی پڑھ کر کے، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں اولاد ہو، چاہے بیٹے کی شکل میں اولاد ہو، اگر ایک آیت بھی پڑھ کر کے اپنے مرحومین کو بخش دے تو ایک آیت کا ثواب ان کے حق میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل میں دے دوں تاکہ کل دکان پر بیٹھ کر کے اگر کوئی وہاں بڑا چیختا ہو کہ نہیں پہنچتا ہے تو دلیل آپ کے پاس موجود ہو، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور پھر یہ عقیدہ بنا لو کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ تو آؤ میں حدیث پیش کرتا ہوں اور ایک واقعہ، اس کے بعد اپنی تقریر ختم، تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے۔ اگر آپ کے سامنے ایسی باتیں ہوں، مسلمانوں آج یہ ہمارے کم علمی کی دلیل ہے، اور ہماری سب سے بڑی جاہلیت یہ ہے نا کہ ہم اپنے مسائل کو حل کہاں کرتے ہیں؟ اچھا مسئلے شریعت حل کرنے کی جگہ کہاں ہے جانتے ہیں آپ؟ شریعت کے مسائل حل کرنے کی جگہ کہاں ہے؟ شریعت کے مسائل کو حل کرنے کی جگہ یا تو آپ کے مدرسے کی درسگاہ ہے یا تو آپ کے مسجد کے ممبر و محراب ہے۔ لیکن ہم کہاں حل کرتے ہیں؟ مسجد میں امام صاحب کے پاس آنے کے بجائے ہم ہوٹلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، چائے کی ٹھبلیوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور شریعت کا مسئلہ چھڑ جاتا ہے۔ وہاں مفتی بھی ہونا تو خاموش ہو جاتا ہے، وہاں جاہل فتویٰ دیتا ہے۔ آج مفتی جو باسند ہے نا، وہ فتویٰ ان کا بعد میں آتا ہے، پہلے جاہل مفتیوں کا فتویٰ آ جاتا ہے، پہلے جاہل لوگ فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ لوگوں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اپنے نظریات کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو، اپنے تفکر کو بدلو، اپنے خیالات کو بدلو، ورنہ نہ سنبھلو گے تو مل جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں اپنے آپ کو سنبھالو۔ تمہارے مسائل کے حل پان کی ٹھبلیوں پر نہیں ہے، تمہارے مسائل کے حل چائے کے ہوٹلوں پر نہیں ہے، تمہارے مسائل کے حل تمہاری مسجدوں کے ممبر و محراب پر کھڑے ہونے والے عالم دین کے پاس ہے۔ تمہارے مسائل کا حل تمہارے چائے کی ٹھبلیوں پر نہیں ہے، تمہارے مدرسے کی درسگاہ پر بیٹھنے والے عالم دین کے پاس ہے۔ اپنے عالم کے پاس آؤ، مسئلے کو پوچھو، انشاءاللہ حل ہوگا۔ اگر عالم کو نہیں آئے گا اپنے سے بڑے عالم سے رابطہ بنائے گا۔ لیکن ہم کہاں کرتے ہیں؟ چائے کی دکان پر، پان پٹی کی دکان پر۔ باز آؤ مسلمانوں، تو میں عرض کر رہا تھا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پہنچتا ہے، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں پہنچتا ہے۔ تو جب ہوٹلوں پر یہ گفتگو ہو نا، تو جب دلیل معلوم ہوگی تو جبڑے میں ہاتھ ڈال کے کہو کہ یہ نبی کی حدیث ہے، منہ میں ہاتھ ڈال تو کہو یہ نبی کی حدیث کہاں لے کے جائے گا؟ جب یاد رہے گی حدیث تب نہ کہو گے، اور حدیث معلوم نہیں، مسئلہ معلوم نہیں ہے تو منہ کر کے اٹھ جاتے ہو۔
سنو، میرے آقا کے ایک صحابی ہیں، کوئی گستاخ نہیں، وہابی نہیں ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی کچھ نہیں جانتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم یہ عقیدہ بناتے ہیں اور یہ نادان کہتے ہیں نبی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ صحابی تھے، ماں کا انتقال ہوا، اور صحابی کا نام بھی بتا دو، حضرت سعد بن عبادہ۔ یہ کہاں پہنچے؟ نبی کی بارگاہ میں۔ کیوں پہنچے؟ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کی روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی، دفن کر دیا، کچھ کرنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں پہنچے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب تک میری ماں دنیا میں تھی، یا رسول اللہ جب تک میری ماں حیات تھی، جب بھی ان کو ضرورت محسوس ہوئی میں ان کے سامنے کھڑا رہا، یا رسول اللہ ان کی خدمتیں کر کے ان کو راضی کرتا رہا، ان کو جس چیز کی ضرورت تھی پیش کرتا رہا۔ لیکن یا رسول اللہ قضاء الہی کے منصب کے اعتبار سے آج میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں کا قبر میں ہے، یا رسول اللہ کیا اب بھی میں اپنے ماں کی خدمت کر سکتا ہوں؟ کیا میں آج بھی اپنے ماں کو فائدہ دے سکتا ہوں؟ اللہ کے کیا میرا تعلق میری ماں سے منقطع رہ گیا یا میرا تعلق میری ماں سے باقی ہے؟ اب آپ بھی اپنے مسئلے کو سمجھو کہ جب مرنے والا چاہے وہ ہمارا باپ ہو، مرنے والا چاہے وہ ہماری ماں ہو، مرنے والا چاہے وہ ہمارا بھائی ہو یا بیٹا ہو، جب مر جاتا ہے تو کیا ہمارا تعلق اس سے ختم ہو جاتا ہے؟ کیا ہمارا تعلق منقطع ہو جاتا ہے؟ یہی حدیث ہے اور یہی مسئلہ پوچھنے حضرت سعد بن عبادہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے۔ کس بارگاہ میں؟ کہ واہ کیا مرتبہ، واہ کیا جود و کرم ہے، شہبت ہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہاں پہنچے تھے اور یہی مسئلہ پوچھنے، کیا رسول اللہ کیا میرا تعلق میری ماں سے ختم ہو گیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا سعد تمہارا تعلق تمہاری ماں سے بھی باقی ہے۔ جب سعد کا تعلق نبی نے اتنا کہا کہ تمہارا تعلق تمہاری ماں سے باقی ہے تو اہل سنت کو نظریہ مل گیا کہ ہمارا بھی تعلق ہمارے مرحومین سے باقی ہے، اور صبح قیامت تک مرنے والوں سے ہمارا تعلق باقی رہتا ہوا نہیں۔ فائدہ بھی کر سکتے ہیں، اہل سنت کا مسئلہ بن گیا۔ یہ حدیث ہمارے لیے دلیل بن گئی، یہ حدیث ہمارے لیے حجت بن گئی، یہ حدیث ہمارے لیے دلیل بن گئی ہے، اور یہ ایسی دلیل کی جو تمام فرقہ وہابیت کے لیے آفت و ضلالت ہے، تمام فرقہ وہابیت کے سر پر یہ حدیث بھاری پڑ رہی ہے۔ نبی نے فرمایا تمہارا تعلق تمہارے نبی سے منقطع نہیں ہے بلکہ باقی، تمہارا تعلق تمہاری ماں سے منقطع نہیں ہے بلکہ باقی ہے۔ کہا یا رسول اللہ فائدہ بھی پہنچا سکتا ہوں؟ کہا بالکل پہنچا سکتے ہو، کیا کروں کہ میری ماں کو فائدہ پہنچے؟ میرے آقا نے فرمایا اس وقت عرب کی سرزمین پر نہ پانی کی بڑی قلت تھی۔ یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھئے کہ اگر ہم کو صدقہ نکالنا ہونا تو افضل صدقہ کیا ہے؟ افضل صدقہ کب ہوگا؟ بہتر صدقہ کب ہوگا؟ تو یہ کہیں گے اگر کوئی بھوکا کھڑا ہے، غریب کوئی بھوکا کھڑا ہے تو اسے 10 روپے کا کھانا کھلاؤ، 200 روپے کا کپڑا مت لے کر کے دو، اس لیے اسے بھوک لگی ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے، یہ تمہارا افضل صدقہ ہے، تم اس کے لیے فلائٹ مت بناؤ، اس کے لیے اس وقت مکان مت بناؤ، کیونکہ یہ افضل نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے کھانے کا انتظام کر لو، یہ تمہارے لیے افضل صدقہ کہلائے گا۔ سمجھے؟ آقا نے فرمایا عرب میں پانی کی قلت دکھاؤ، ساتھ کنواں کھدوایا، پانی نکلا۔ کہا یا رسول اللہ پانی نکل گیا ہے۔ خوش ہوئے اللہ کے نبی، مسکرائے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ آقا تشریف لے گئے، ارشاد اور کنویں کی طرف اشارہ فرمایا، حاذل بیر لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، جبکہ سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرا آقا نے کیا فرمایا؟ حدیث کے ٹکڑا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، حاصل بیر لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اس کنواں جب تک باقی رہے گا سعد کی ماں کو ثواب پہنچتا رہے گا، کنویں سے جانور پانی پیے گا سعد کی ماں کو ثواب پہنچتا رہے گا، کنویں سے انسان پانی پیے گا سعد کی ماں کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد بھی اگر ان کے لیے کسی چیز کا احصال ثواب کیا جائے تو مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے،
پہنچتا ہے نا، یہ حدیث رسول ہے۔ اب آئیے حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں۔ یہ خواجہ حسن بصری کون ہے؟ اللہ کے بہت بڑے ولی کا نام ہے، خواجہ حسن بصری۔ ان کی بارگاہ میں آخری بار ان کی بارگاہ میں ایک عورت ہے اور کہا حضور میری بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ کس کا انتقال ہوا؟ میری بیٹی کا انتقال ہوا، اور میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ مرنے کے بعد کس حالات میں ہے۔ کیا ہماری تمنا نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے مرحومین جب انتقال کر جائیں تو ہمیں دیکھنے کی تمنا نہیں ہوتی، جاننے کی کہ وہ کس حالت میں اپنے وقت کو گزار رہے ہیں؟ یقیناً تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے۔ بحمدہ تعالیٰ اس نے خواجہ حسن بصری سے کہا کہ اے اللہ کے ولی، میری بیٹی تھی انتقال کر گئی، میں سوچتی ہوں کہ اپنی بیٹی کو ایک مرتبہ خواب میں دیکھو کہ میری بیٹی کس حال میں ہے، جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، اس پر ثواب ہو رہا ہے یا عذاب ہو رہا ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا سنو، نماز عشاء پڑھنا اور عشاء پڑھنے کے بعد یہ وظائف پڑھ لینا، انشاءاللہ العزیز اگر رب تعالیٰ نے چاہا تو تمہاری بیٹی تمہارے خواب میں جس حال میں ہوگی اس حالات میں آتی ہوئی نظر آئے گی، یعنی جس حال میں ہوگی وہ تم دیکھ لو گے۔ وہ گئی، وضو بنایا، عشاء کی نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد جب سوئی نا تو وظیفہ پڑھ کے سوئی۔ رات میں اس کی بیٹی خواب میں آتی ہے۔ رات میں جب خواب میں آئی نا تو اس حالت میں کہ اس کے ہاتھ آگ کی جنزیروں سے جکڑے ہوئے ہیں، پیر میں آگ کی بیڑیاں ڈال دی گئی ہے، اور جہنم کے شعلے لپٹ لپٹ کر کے اس کے چہرے اور بدن کو جلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ عورت چونک کر کے اٹھی، صبح ہوتی ہے، خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچی اور کہا حضور میں نے جس حال میں اپنی بیٹی کو دیکھا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا اس کے پیر میں آگ کی بیڑیاں ڈالی گئی ہے، ہاتھ میں آگ کی زنجیریں ڈالی گئی ہے، اور اس کے جسم کو جہنم کے شعلے جلا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ جا کچھ صدقہ کر دے، ہو سکتا ہے صدقے کی برکت سے اللہ عذاب کو ہٹا دے۔ وہ گئی، جو بھی میسر آیا صدقہ کیا۔ اس کے بعد چند ایام گزرے، چند اوقات گزرے ہیں، چند لمحے، چند ایام گزرے ہیں، مدتیں گزرتی رہی ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے عالم خواب میں کیا دیکھا ہے کہ جنت میں ٹہل رہا ہوں۔ کون ٹہل رہا ہے؟ خواجہ حسن بصری ٹہل رہے ہیں۔ اللہ کا ولی جنت میں ٹہل رہا ہے، فرماتے ہیں میں جنت میں ٹہل رہا ہوں، دیکھ کیا رہا ہوں؟ جنت کی ایک بہت خوبصورت اور حسین باغ ہے، اس باغ میں ایک تخت بچھا ہوا ہے، اور اس تخت پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اور اس خاتون کی نگاہ جیسی خواجہ حسن بصری پہ پڑتی ہے، وہ پکار اٹھی اے شیخ کیا مجھے آپ پہچانتے ہیں؟ کون؟ کہا جو جنت میں باغ میں لگے ہوئے تخت پر جو خاتون بیٹھی تھی۔ اس نے خواجہ حسن بصری سے عرض کیا کہ یا شیخ کیا مجھے آپ پہچانتے ہیں؟ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا بیٹی میں تمہیں نہیں پہچانتا ہوں۔ کہا ایک خواجہ حسن بصری، یا شیخ میں اسی ماں کی بیٹی ہوں جس ماں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو جہنم میں دیکھا ہے۔ کہا بیٹی تیری ماں نے تو کہا تھا کہ تو جہنم میں ہے، آگ کی بیڑیاں ڈال دی گئی ہے، آگ کی زنجیریں پہنا دی گئی ہے، جہنم کے شعلے پڑ رہے ہیں تیری طرح، لیکن اس کا معاملہ الٹا ہے۔ تو جنت میں کیسے ہے؟ جنت کے باغ و بہار میں کیسے ہے؟ جنت کے ہوا فضا میں کیسے ہے؟ جنت کے تخت پر کیسے ہے؟ تو بیٹی نے کہا تھا سنا جس قبرستان میں ہم دفن تھے اس میں تقریباً 70,000 مردے دفن تھے۔ اتنے 70,000 مردے دفن تھے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ سب پر کچھ نہ کچھ اللہ کی جانب سے عذاب ہی ہو رہا تھا۔ کہا پھر ہوا کیا؟ تو جنت آئی کیسے؟ کہا اسی قبرستان سے رسول پاک کا ایک عاشق رسول گزرا، ایک عاشق رسول گزرا، اس نے درود پاک نبی پاک پر پڑھا۔ کیا پڑھا؟ درود پاک پڑھا، اور درود پاک جیسے پڑھا اس نے فوراً اپنے ہاتھ کو اٹھا کر ہم سب مردوں کے لیے، اہل قبر کے لیے احسان ثواب کر دیا۔ اس کا احسان ثواب کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں سے عذاب کو دور فرما دیا اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔
جنت میں اعلیٰ تو ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اتنے سارے مردے بخشے جا سکتے ہیں یارو. تو کیا آپ اگر اپنے باپ کی قبرستان کے کنارے بیٹھ کر کے سورہ اخلاص پڑھ کر کے, سورہ کوثر پڑھ کر کے, سورہ ناس پڑھ کر کے, سورہ فاتحہ پڑھ کر, نبی کے پاک پر درود پڑھ کر اگر اپنے باپ کو اصال ثواب کر دو تو انشاءاللہ تعالی رب کی بارگاہ سے کبھی امید ہے کہ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے گا, رب تعالیٰ مغفرت فرمائے گا. تو یہ میں نے بہت ساری دلیلیں دی. اب آپ کو آپ کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ ان دلیلوں کو یاد رکھیں, اور جو کچھ میں نے اس رات کے تعلق سے بیان کیا ہے آپ اس کے بعد تقریر سن کر کے سو نہ جائیں. کیا کریں؟ سو نہ جائیں. جائیں اپنے بستر پہ, جب چلے گئے نا تو نماز فجر ہے, وظائف ہے, درود ہے, کلام ہے, سب ختم. کیونکہ ٹھنڈک کا ماحول ہے, اگر بستر میں گئے نا تو رجائی کی جو گرماہٹ ہوگی وہ آپ کی آنکھوں میں نیند لا کر کے آپ کو بہت بہترین طریقے سے سلا سکتی ہے. اس لیے بستروں پہ نہ جائیں, بلکہ یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ مسجدوں میں جائیں. مرد حضرات مسجدوں میں جائیں, عورتیں اپنے گھروں پر جائیں, وضو کریں, وضو کر کے جو عورتیں پاک اور صاف ہوں وضو کریں, قرآن پاک کو لے لیں, قرآن پاک پڑھیں, درود پاک کی کثرت کریں, نوافل کی کثرت کریں, نماز نوافل پڑھتی رہیں, اور گھر ہی میں بیٹھ کر کے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی دعا کریں, اپنے مرحومین کے لیے بھی عورتیں دعا کریں. آپ مسجدوں میں جائیے, نماز نفل پڑھیے, قرآن پاک پڑھیے, کنارے بیٹھ کر درود پاک کی کثرت کریے, اور اپنے لیے بھی دعا کریے, اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کریے. انشاءاللہ رب تعالیٰ رحیم و کریم ہے, ہمیں بھی بخش دے گا, ہمارے والدین کو بھی بخش فرما دے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قدیر جن لوگوں نے حضرت علامہ مولانا احمد رضا صاحب کی سربراہی میں, نگرانی میں اس طریقے کا پروگرام سجایا, جن لوگوں نے دامے در میں قدمے سکھنے جس طریقے کا حصہ لیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جو کچھ میں نے آپ سے کہا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس پر مجھ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, بعد ہو آپ کو, ہماری ماں اور بہنوں کو ان ساری چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.